جب ہاتھیوں کا لشکر خانہ کعبہ کو گرانے آیا تو ہاتھیوں پر ابھی عذاب نہ آتا کیونکہ میرا محمد آ گیا ہے. جہاں اتنے اس نے نبی کی آمد میں معجزے دکھائے اتنا وہ یہ بھی کرتا. سارے مسلمان مان لیتے کہ سرکار کی یہ بھی برکت تھی کہ کافروں پر بھی عذاب نہیں آیا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یعنی نبی کے ہوتے ہوئے خانہ کعبہ کو گرانے والوں پر عذاب آیا. توجہ ہے؟ اور نبی کے ہوتے ہوئے علی کو نہ ماننے والے پر عذاب آیا. تھوڑی گردن ہلانا، میں ایک نتیجہ دے رہا ہوں. یعنی جب بیت پر حملہ ہو تو اللہ کا عذاب آتا ہے، اور جب اہل بیت پر حملہ ہو تو اللہ کا عذاب آتا ہے. بھئی آپ فضائل سننے کے موڈ میں لگ رہے ہیں مجھے. خانہ کعبہ کی دشمنی اللہ کو برداشت نہیں ہوئی. سبحان اللہ. یعنی اللہ نے کعبہ گرانے والے پر عذاب. گرانے سے پہلے ہی کچھ بھی نہیں کر پائے. ایسے ہی ہے نا؟ اور یہاں مولا علی کی مخالفت کرنے والے پر عذاب آیا اور عذاب سے بچ نہیں سکا، ڈھیر ہو گیا. بہرحال میں نے جوڑ نہیں رہا چیزوں کو، لیکن فوراً صحابہ کرام نے 100 سے زیادہ تو صحابی وہ تھے جو شعر کہتے تھے، شاعر تھے، اشعار کہتے تھے صحابہ کرام. اس لیے کہ علامہ عبد الحسین امینی نے الغدیر نامی کتاب میں پوری ایک جلد ان صحابہ کرام پر مشتمل لکھی ہے جنہوں نے غدیر میں فی البدی مولا علی کی شان میں قصیدہ کہا. نبی کے سامنے جب نبی نے اعلان کر دیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو پھر صحابہ کرام نے قصیدے کہے مولا علی کے. بسم اللہ. اب یہ اور بات ہے کیونکہ حضرت عمر کا نام بہت بڑا ہے، کام بہت بڑا ہے، تو ظاہر ہے جب وہ کچھ کہیں گے تو تاریخ میں زیادہ لکھا جائے گا. تو انہوں نے بھی کہا بخن بخن لگا یہ اپنا ابھی طالب. تھکے بیٹھے ہیں آپ، اب میں کیا کروں، آپ تھک گئے شاید. فلک ما انزل علیک من ربک جنہی پیغام برن جکے پریگان پکھڑ جی موٹا دن مرن منا دینے مومنن کے بھلے سبئی گرجی سنن کرجی بیٹا گھوٹ بئی پدھرا پلانن ہتوٹھی حیدر قرار جو چاہو ہنم حبیبن من کنت مولا فہذا علی مولا سنے کافلے کنن اليوم اکملتم لکم دینکم چاہو خالقہ کشتی دن مبارکو ملیو مشکل کشا کے کن مانن ای ملائکن پائے دگا دل میں پیج کے بخن بخن کر حیدر صلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر مولا علی کے دشمن کے لیے عذاب آ سکتا ہے سبحان اللہ تو حسین کے مارنے والوں پر عذاب کیوں نہیں آیا؟